والدین اور ہم کا دوسرا باب یا سیکنڈ چیپٹر، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں والدین کا مقام۔ والدین سے حسن سلوک۔ حدیث نبوی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروقت نماز پڑھنا، والدین سے حسن سلوک، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل ترک نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنین میں 9 سے 11 آیت میں فرماتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں پر حفاظت رکھتے ہیں وہی ہیں جو بہشت کے وارث ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات میں خود اپنے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا تخلیقی کار ہے۔ والدین کو اس نے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور اولاد کے لیے انہیں گھنی چھاؤں بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے مقام و مرتبے کو نہ صرف قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث بھی والدین کے مرتبے، ان کی فضیلت اور مقام کو بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد دوسرا بڑا عمل والدین سے حسن سلوک کو بیان فرمایا ہے۔ جہاد کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں فرمایا گیا کہ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور اپنی طرف سے زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ حد سے باہر نکلنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی ہے، اور جہاں تک تم سے ہو سکے ان کے لیے قوت تیار رکھو اور گھوڑوں کو سرحد پر باندھے رکھو، اس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو گے، اور ان کے سوا دوسرے لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں اجر کی صورت میں پوری دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاد کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ان آیات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نماز کی وقت پر ادائیگی اور جہاد کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کو افضل اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ والدین نسل آدم کو آگے بڑھانے اور ان نسلوں کو اپنی تمام تر استطاعت کے ساتھ پروان چڑھانے کے لیے ایک طویل عمل سے گزرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں والدین سے حسن سلوک پر ان کے اولادوں کو جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سے نوازا ہے، اور خدمت والدین کو اولاد کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ والدین جنت بھی جہنم بھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت اور تیری جہنم ہیں، یعنی اگر ماں باپ کا فرمانبردار رہا تو جنت مقدر ہوگا، اور والدین کی نافرمانی کی تو دوزخ ملے گی۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر ماں باپ کا مرتبہ بیان کر دیا گیا ہے۔ والدین اپنی زندگی کا ہر پل اولاد پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ اولاد کو خوش رکھنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر حالات کے آگے ڈھال بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اولاد والدین کے درجات سے ناآشنا رہے اور ان کی عظمت اور ان کی قربانیوں کو جوان ہو جانے پر اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگ کر نظر انداز کر دے، اور اپنے آرام و آسائش کو فوقیت دے کر بوڑھے والدین کی دیکھ بھال سے گریزاں رہے۔ اور ایسی ہی اولاد کے لیے حدیث شریف میں جہنم کی جانب واضح اشارہ دیا گیا ہے، جبکہ ایک ہی ماں باپ کی اولادیں مزاج اور فرمانبرداری کے لحاظ سے مختلف درجات پر فائز نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا معاشرہ بھی سعادت مند اولادوں سے خالی نہیں ہوا۔ بے شمار بچے اب بھی والدین کو پلکوں پر بٹھاتے ہیں اور ان کی خدمت دل و جان سے کر کے اپنے آپ کو جنت کا اہل ثابت کرنے کی کوششوں میں ہمہ وقت مصروف نظر آتے ہیں۔
والدین کی عصمت کے متعلق حدیث ہے کہ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو پا لیا اور پھر آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور اسے ہلاک کر دے گا۔ والدین کی خدمت ہجرت و جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس جاؤ اور اچھے برتاؤ سے ان کے ساتھ رہو۔ والدین کے سامنے ہنسنے اور ان کو ہنسانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے درمیان تیرا تخت پر سو جانا اس طرح کہ تو ان کو ہنساتا ہو اور وہ تجھے ہنساتے ہوں، اس کام سے افضل ہے کہ تو فی سبیل اللہ جہاد کرے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو 3 صورتوں کے علاوہ اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: جاری رہنے والا صدقہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ انسانی زندگی کے خاتمے کے بعد صرف 3 چیزیں اس کے لیے ثواب اور رحمت کا باعث بنتی ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی وہ صدقہ جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا باعث بنتا رہے، جیسے کہیں کنواں کھدوانا، مسجد بنوانا، نمازیوں کے لیے دریاں، قالین، قرآن مجید، پنکھے، اے سی، کولر، وضو خانے یا ایسی ہی دوسری سہولیات کا مساجد میں مہیا کرنا، کسی مستحق کے لیے تعلیمی سہولتوں کا وہم پہنچانا، غریب و معذور افراد کے لیے وظائف مقرر کرنا، غریبوں کے لیے صحت کی سہولتوں مثلاً ڈسپنسری، اسپتال یا لیبارٹریز کا قیام، غرض ایسے سینکڑوں فلاحی کام ہیں جو صدقہ جاریہ میں شامل ہیں، اور انسانوں کو ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ دوسرا عمل نفع بخش علم ہے جو لوگوں کو ساری زندگی فائدہ پہنچاتا رہے۔ علم ایک ایسا بیج ہے کہ جب اس سے پودا پھوٹتا ہے اور وہ تناور درخت بنتا ہے تو اس سے وہ ایک شخص فیضیاب نہیں ہوتا جس کو آپ نے علم سکھایا ہو، بلکہ سینکڑوں زندگیاں اس کی چھاؤں سے بہرہ مند ہوتی ہیں۔ اسی طرح نیک اولاد جو اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے ثواب کا باعث بنتی ہے، وہ جب بھی کوئی اچھا عمل کرے گی اس کا ثواب خود بخود اس کے والدین کو ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کی تسبیح کی ادائیگی کرے گی تب بھی جنت میں اس کے والدین کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ ماں باپ سے حسن سلوک۔ حضرت خطاش بن سلامہ سلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ 3 بار فرمایا۔ میں آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ میں آدمی کو اس کے تعلق دار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جس کا اس سے قریبی تعلق ہے، اگرچہ اس کی طرف سے تکلیف کا سامنا ہو۔ والدین کا مقام تورات اور انجیل میں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں میں والدین کی اطاعت، عزت اور ان سے محبت کا خصوصی تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے۔ اس معاملے میں تورات میں یہاں تک سختی کی گئی ہے کہ حکم نافذ کیا گیا، اور جو کوئی اپنے باپ یا ماں پر لعن کرے مار ڈالا جائے گا۔ جس نے اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کی ہے اس کا خون اسی پر ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب انجیل عہد نامہ جدید میں انہی احکام کو دہرایا ہے،
اور اس بات پر زور دیا ہے کہ احکام کی صرف لفظی تعمیل نہیں کی جائے بلکہ ان کی روح اور معنی دونوں کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ انجیل متی میں فرمایا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور جو ماں باپ پر لعنت کرے جان سے مارا جائے۔ پر تم کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو کہے کہ جو کچھ مجھے تجھ کو دینا واجب تھا سو خدا کی نذر ہوا، اور اپنے باپ یا ماں کی عزت نہ کرے تو مضائقہ نہیں، بس تم نے اپنی روایت سے خدا کے حکم کو باطل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 ہدایات۔ ہمیں خبر دی ابو نصر بن قتابہ نے، ان کو ابو العباس محمد بن اسحاق بن ایوب صنعابی نے، ان کو حسن بن علی بن زیاد نے، ان کو عبدالعزیز بن عبداللہ بن عامر اویسی نے، ان کو ابراہیم بن ابو عثمان نے، ان کو ابو حرزہ نے، کہ وہ 10 آیات جنہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں پر لکھوا دیا تھا یہ تھیں کہ تم میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، اور میرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم نہ کھانا۔ بے شک میں اس شخص کو پاک نہیں کروں گا نہ ہی مطہر کروں گا جو شخص میرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم کھائے گا۔ تم میرا شکر کرنا اور اپنے والدین کا شکر کرنا، میں تیرے لیے تیرے اجل میں تاخیر کر دوں گا اور تجھے بچاؤں گا متفق ہو کر۔ اور تم چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ورنہ تجھ سے میری ذات کا نور چھپ جائے گا، اور تیری دعا کے آگے میرے آسمانوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور اپنے پڑوسی کی عزت کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرو، اور تم اس چیز کی شہادت نہ دینا جس کو تیرے کانوں نے سن کر محفوظ نہ کیا ہو اور تیرے دل نے اس کو نہ سمجھا ہو۔ بے شک میں اہل شہادت کو ان کی شہادتوں پر قیامت کے دن کھڑا کروں گا، پھر میں ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ اور تم میرے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح نہ کرنا غیر اللہ کے نام پر۔ بے شک حال یہ ہے کہ اہل زمین کی قربانیاں میری طرف قبولیت کے لیے اس وقت تک نہیں چڑھتی جب تک ان پر میرا نام نہ لیا جائے۔ عاقبت برباد کرنے والی 5 چیزیں۔ ہمیں خبر دی ابو الفتح محمد بن احمد بن الفورس حافظ نے، بغداد میں ان کو محمد بن جعفر ابناری نے، ان کو محمد بن احمد بن العوام ریاحی نے، ان کو ان کے والد نے، ان کو حارث بن نعمان نے، ان کو ابو زرع ہجری نے، ان کو سعید بن ایوب نے، ان کو ابن عجلان نے، ان کو سعید بن مسیب نے، ان کو ابو ہریرہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں قوم و زہر میں سے ہیں، ان امور میں سے جو کمر توڑ دیتے ہیں، مراد ہے کہ عاقبت برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا اس کا شوہر امیر بناتا ہے اور وہ اس کی خیانت کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ امام خلیفہ بادشاہ لوگ جس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ خود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ آدمی جو اپنے دل کے ساتھ نفس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہے پھر اس کے خلاف کرتا، یعنی اپنے آپ سے بھی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 5، کسی انسان کا لوگوں کے نسبوں میں طعن کرنا۔ والدین جنت کا دروازہ۔ روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہ آیا ان کے پاس ایک مرد اور کہا، اس نے میری ایک عورت ہے اور میری ماں حکم کرتی ہے اس کو طلاق دینے کا۔ سو کہا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، سنا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، باپ بیچ کا دروازہ ہے جنت کا، بس تو ضائع کر اس کو یا حفاظت کر۔ اور سفیان نے اس روایت میں کبھی ماں کا ذکر کیا اور کبھی باپ کا۔ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا۔ وہ پہاڑ کے غار میں گھس گئے، پھر غار کے منہ پر پہاڑ کی بہت بڑی چٹان گری جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں سے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہے اسے ذہن میں لاؤ، پھر اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، ممکن ہے کہ وہ غار کھول دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا،
جب میں شام کو ان کے پاس آتا تو میں بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے والدین سے اس کی ابتدا کرتا، ان کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور چلا گیا اور شام کو بہت دیر سے گھر آیا۔ میں نے والدین کو دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، تاہم میں نے حسب معمول دودھ نکالا، پھر تازہ دودھ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ انہیں بیدار کروں، اور یہ بھی پسند نہ تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں پر لوٹ پوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ راستہ کھول دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس طرح لوگ عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے نفس کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ کر کے 100 دینار جمع کیے اور انہیں لے کر اس کے پاس آیا۔ پھر جب میں غلط ارادے سے اس کے بالکل قریب آ گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناحق مت توڑو۔ چنانچہ میں یہ سن کر وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید کشادگی پیدا کر دی۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو ایک بس چاول کی مزدوری پر رکھا تھا۔ جب اس نے کام پورا کر لیا تو کہا، مجھے میرا حق دو۔ میں نے اس کا حق پیش کر دیا، لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد میں اس سے کاشت کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اس سے بیل، گائیں اور ایک چرواہا خرید لیا۔ کچھ مدت بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور مجھ پر ظلم نہ کر، نیز میرا حق مجھے واپس کر دے۔ میں نے کہا، یہ بیل، گائیں اور چرواہا سب لے جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ بیل، گائیں اور چرواہا لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا طلبی کے لیے کیا ہے تو جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام پتھر بھی ان سے ہٹا دیا۔ اولاد بہترین کمائی ہے۔ عمارہ بن عمیر اپنی والدہ سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہے، بلکہ بہترین کمائی ہے، چنانچہ تم ان کے مالوں میں سے کھا سکتے ہو۔ اس حدیث کو پڑھ کر تمام لوگوں کو اپنے اپنے اعمال پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ انسان بڑے ارمانوں سے اپنی اولاد کو پالتا ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی بچوں پر نچھاور کرتا ہے اور ماتھے پر شکن نہیں آتی۔ کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والد کی طرح اپنی کمائی ان پر لٹانے کو تیار رہتی ہیں۔ کتنے گھروں میں والدین معمولی ضرورت کی چیزوں کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جس دن بیٹے کا موڈ اچھا ہوا اس دن بات کریں گے۔ بہت سے بچے تو صاف طور پر جواب دیتے ہیں کہ ہمارا اپنا گزارا نہیں ہوتا، آپ کے لیے کہاں سے پیسے لائیں، یا ماں باپ سے طعنہ زنی کی جاتی ہے کہ آپ تو بچپن سے فلاں بیٹے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اپنی ضروریات اسی سے بیان کریں۔ میرے اپنے محلے میں ایک بہت ہی نفیس خاتون جمعے کے دن ایک گھر کے سامنے آ کر بیٹھتی تھیں، منہ سے کچھ نہیں کہتی تھیں، غرارہ سوٹ میں ملبوس کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی تھیں۔ نوکروں نے بتایا کہ رکشا میں کوئی یہاں چھوڑ کر جاتا ہے، جمعے کی نماز سے پہلے آتیں اور مغرب تک چلی جاتیں۔ آگے چھوٹی سی چادر بچھا دیتی تھیں، جس کو دینا ہوتا خود ہی ڈال کر چلا جاتا۔ میں آتے جاتے انہیں دیکھتی، دل چاہتا پوچھوں کہاں رہتی ہیں، کون چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن کبھی ہمت نہیں پڑی کہ جانے وہ کیا سنائیں گی اور میرا دل ان کی کہانی سن کر کہاں تک برداشت کر پائے گا۔ میں نے وہ محلہ چھوڑا تو کچھ عرصے تک ان کا خیال رکھا، پھر واپس سعودی عرب چلی گئی۔ کئی ماہ بعد آ کر ڈرائیور کو بھیجا تو محلے والوں نے بتایا کہ اب نہیں آتی۔ اکثر والدین کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ یاد آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین پر کبھی یہ وقت نہ ڈالے کہ اولادیں ان سے بھیک منگوا کر ان کا خرچ پورا کروائیں، آمین۔ انسان کی اولاد اس کی کمائی کے بارے میں عمارہ بن عمیر کی پھوپھی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ایک یتیم میری کفالت میں ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے،
انتہائی پاکیزہ مال جو انسان کھاتا ہے وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو۔ انسان کی اولاد اس کی اپنی ہی کمائی ہے۔ اولاد اور اس کا مال و دولت والدین کی کمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی اور کہا اس نے میرا مال لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ تو اور تیرا مال دونوں باپ کی کمائی ہیں؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد ہبہ کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ وہ اور ان کے اموال تمہارے لیے ہیں۔ وہ اور ان کے اموال تمہارے لیے ہیں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے۔ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی میں جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے۔ ان دونوں احادیث میں سے ایک میں ہجرت اور جہاد سے افضل والدین کی خدمت کرنے والے کو قرار دیا گیا اور دوسری حدیث میں بھی جہاد سے بہتر والدین کے پاس ٹھہرنا اور ان کی خدمت کرنا فرمایا گیا۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے انعام ملاحظہ ہوں ان آیات ربانی میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 سے 22 تک میں ارشاد ربانی ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے ہیں اور وہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت اور خوشنودی کی بشارت دیتا ہے اور ایسے باغوں کی بھی جن میں ان کے لیے پائیدار نعمت ہوگی، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جہاد کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ صف میں رب کریم بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 61 ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف میں کھڑے ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ صاحب قرآن اور اس کے والدین کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید روز قیامت اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور آج میں تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی۔ اس کے سر پر وقار کا تاج پہنایا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا مافیہ کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیوں؟ جواباً کہا جائے گا بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 میں فرمایا اور کچھ شک نہیں کہ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کے ساتھ ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر مفصل بیان کیا ہے۔ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی، بشارت بھی ہے، شفا بھی۔ قرآن مجید نور ہے، حکمت اور عزت والی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی موجود ہے۔ یہ پاک صحیفوں پر لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں مندرج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے واقعات بھی درج کیے ہیں جن سے ہم ناواقف تھے اور آنے والے زمانے کے واقعات بھی جن سے ہمیں اسی کے سبب آگہی ہوئی۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے والے دنیا میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے والدین جس محنت و مشقت سے گزرتے ہیں وہ تمام مدارج اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے بہتر جانتے ہیں۔
قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے اور ان کے والدین جو انہیں اللہ کی اس کتاب کی طرف متوجہ کرا کے انہیں حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیش بہا انعامات کے مستحق ہیں اور جس کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ والدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے تیرے اہل اور دنیاوی مال و منال سے دستبردار ہونے کا حکم بھی دیں تو ان کے حکم سے سرتابی نہ کرنا۔ جنت میں والدین کے درجات کی بلندی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قنطار 12,000 اوقیہ کے برابر ہے، ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے کیسے کیسے خوبصورت انداز اپنائے ہیں۔ وہ غفور و رحیم ہیں، ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی کرتا ہے، مصائب و آلام میں ان کی مدد فرماتا ہے، ایک نوزائیدہ بچے کی پرورش میں قدم قدم پر ماں باپ کی مدد فرماتا ہے، ورنہ بچے انجانے میں جو حرکتیں کرتے ہیں انہیں نہ جانے کتنی بار شدید چوٹیں لگ سکتی ہیں، لیکن وہ بہت کم کسی پریشانی کی زد میں آتے ہیں۔ اچھی اولاد نعمت خداوندی ہے۔ اگر ہم بچوں کو اسلامی تعلیمات سے بہرہ کریں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روشناس کرائیں گے، تبھی وہ ہماری وفات کے بعد ہمارے لیے استغفار کا ورد کریں گے، جو جنت میں ہمارے لیے اعلیٰ درجات کا سبب بنے گا۔ وفات کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ قبیلے سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرو، وہ جو صلہ رحمی کیا کرتے تھے اسے جاری رکھو اور ان کے دوستوں کی تکریم کرو۔ کتنے احسن طریقے سے اس نے معاشرت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم معمولی جھگڑوں پر بچوں کو رشتہ داروں سے بدظن کر دیتے ہیں۔ ہم نے مادیت پرستی کی اس دور میں اپنے بچوں کو رشتوں کے اعتبار سے محروم کر دیا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کی، اور عالم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود اپنے لیے گہرے گڑھے کھودتے جاتے ہیں۔ قطع تعلق ہر گھرانے میں ایک عام سی بات ہے۔ جن بچوں کو ہم اپنی زندگی میں رشتہ داروں سے دور کر دیتے ہیں، وہ ہمارے مرنے کے بعد بھلا ان کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ دوست انسانی زندگی میں بے پناہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی اور دل سے قریب۔ ان کی عزت اور تکریم تک کا اصرار ہے کہ یہ بھی وفات کے بعد والدین سے حسن سلوک کا موجب بنے گا۔ صلہ رحمی ساری زندگی میرا پسندیدہ مضمون رہا۔ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا اور رحمی رشتوں کی اہمیت تسلیم کروانا مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ان رشتوں کو نبھانے کے لیے سب کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، رحمی رشتوں کے بارے میں اخلاص کو اپنائیں اور بے سبب اپنے بچوں کا رشتوں پر سے اعتماد ختم نہ کریں۔ کیا پتہ آپ کی کتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے۔ اگر کوئی ناگہانی طور پر بچوں کو چھوڑ کر وفات پا جائے تو یہی رشتہ دار بچوں کا سہارا بنتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی لڑکیوں کی بہترین پرورش کریں تاکہ وہ جس گھر میں بہو بن کر جائیں وہاں رشتوں کو پارا پارا کرنے کا سبب نہ بنے۔ بچے ننیال اور ددیال سے اپنے حصے کا پیار وصول کر کے پورے اعتماد بنتے ہیں۔ معاشرتی طور طریقے لڑنے جھگڑنے کے بعد صلح کے آداب اور دل مار کر بڑوں کی باتیں ماننے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو گداز کر دے تاکہ ہمارے بچے صحت مندانہ فضا میں پرورش پا کر ہماری وفات کے بعد بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکیں۔ مومن کی تسکین کے لیے اس کے اولاد کا اکرام۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کو جنت میں اس کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ ان کے عمل اس درجے سے کم ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی پیروی کی، سورہ طور کی آیت نمبر 21۔ اور پھر فرمایا، ہم نے بیٹوں کو بھی انعامات سے نواز کر ان کے آبا کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ اولاد کا والدین کی طرف سے صدقہ کرنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میری ماں فوت ہو گئی اور بغیر وصیت کے کچھ زیور چھوڑ گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ شرح: امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ماں نے وصیت نہ کی ہو تو اولاد کو اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دوسری انتہائی واضح احادیث بڑی صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ اولاد والدین کے ساتھ صدقہ و خیرات کر سکتی ہے۔ بطور مثال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عدم موجودگی میں میری ماں فوت ہو گئی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے لیے مفید ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کئی دوسری احادیث سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ میں البانی کہتا ہوں، ان دو قسم کی احادیث میں جمع و تطبیق کی یہ صورت ہے کہ اس باب کی حدیث میں جس سائل کا ذکر ہے وہ خود فقیر اور محتاج تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال روک لینے کی نصیحت فرمائی۔ اس استدلال کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جب اس آدمی نے سوال کیا کہ کیا صدقہ کرنے سے اس کی ماں کو فائدہ پہنچے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایصال ثواب کی نفی نہیں کی، بلکہ فرمایا، اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم اس کی ذاتی ضرورت اور محتاجی کی بنا پر تھا۔ والدین کی طرف سے صدقہ کرنا پانی بہترین صدقہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری ماں وصیت کے بغیر فوت ہو گئی ہیں، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن لوگوں کو پانی مہیا کرنے کی صورت میں صدقہ کرو۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ام حکیم بنت خزائیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے حجاب تک پہنچ جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اللہ نہیں سوتا، اور یہ کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے رخ انور کی تجلیات اس کی منتہائے نظر تک ساری مخلوقات کو راکھ کر دیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے عمرو بن مرہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے۔ ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ نار ہے، اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں۔ والدین کی طرف سے رحمت سے دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بچہ جب اپنے والدین کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے ہر بار دیکھنے کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اگرچہ وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تصور سے بہت بڑا اور ہر نقص سے پاک تر ہے۔ تربیت اولاد ایک فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت اولاد دے کر اس کی پرورش کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے والدین کو بھی اولاد کی بخشش کا ذریعہ بنا رہے ہیں کہ ان کی جانب رحمت کی، محبت کی نظر ڈالو گے تو حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسلام انتہائی سادہ دین ہے۔
اس پر عمل کرنا آسان بھی ہے اور اس کے ارکان کی ادائیگی انسان کو نیک اور صالح فطرت کی جانب آمادہ کرتی ہے اور دنیاوی آلودگی سے بچاتی ہے۔ یہ حدیث جب بھی میری نظر سے گزرتی ہے مجھے دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جو اپنی جوانی کے زام میں اپنی والدہ کی ہر کیفیت سے بے خبر تھے۔ وہ نیچے کے گھر میں مقیم تھیں اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ اوپر کے گھر میں رہتے تھے۔ بچے واقف ہوں یا نہ ہوں، ماں بچوں کے بڑے ہونے کے بعد بھی ایک خاص تڑپ ان کے لیے اپنے دل میں رکھتی ہے، لہٰذا اکثر بیٹے کے آفس جانے سے پہلے وہ ان کی شکل دیکھنے اوپر چلی جاتی تھیں۔ ایک دن ان کے بیٹے نے ان سے کہا، آپ صبح ہی صبح اپنی شکل نہ دکھایا کریں، میرا سارا دن خراب گزرتا ہے۔ نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان گرا۔ ایک ماں اپنے اندر گھٹ کر مر گئی۔ وہ شخص اپنی اس بات کا کفارہ ادا کرتا رہا، معذرت کرتا رہا، لیکن منہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ اس کی ساری زندگی کی خوشیاں اور مسرتیں نکل گئے۔ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ نادم ہوئے، بہت نادم ہوئے، لیکن جس عالم میں اب وہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ بیٹے کی وفات پر حمد و استرجاع کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، آیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل واپس لے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کیا؟ وہ بتلاتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پس اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد، تعریف والا گھر رکھو۔ مسلمانوں کی نابالغ اولاد کے مرنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے جس کسی مسلمان کے 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسا محض اس کی خاص رحمت کی بنا پر ہوگا جو وہ ان پر کرے گا۔ حضرت عتبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، وہ جنت کے 8 دروازوں پر اس کا استقبال کریں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مشرکوں اور مومنوں کے نابالغ بچوں کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، روز قیامت انہیں ان کے آبا کے حوالے کر دیں گے۔ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے جنت میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے نابالغ بچے جنت میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ مشرکین کے بچے جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ مشرکین کے نابالغ فوت شدہ بچوں کا حشر کے میدان میں دوبارہ امتحان ہوگا۔ یہ حدیث سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا اسود بن سری اور سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ روز قیامت ان 4 افراد کو لائے جائے گا، بچہ، مجنون، 2 رسولوں کے درمیان وقفے میں مرنے والا اور بہت بوڑھا۔ ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا امتحان لینے کے لیے آگ کی گرد یعنی لپٹ سے فرمائے گا، نمایاں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اپنے بندوں میں سے ان کی طرف رسول بھیجتا رہا، اور اب میں اپنا قاصد خود ہوں اور کہتا ہوں کہ تم سب کے سب اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ بدبخت لوگ کہیں گے،
اے ہمارے رب، ہم اس میں کیسے داخل ہوں؟ ہم تو اس سے دور بھاگتے تھے۔ سعادت مند لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چل پڑیں گے اور اس میں جلدی اور زبردستی گھسیں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم آگ میں داخل نہ ہونے والے بدبخت میرے رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بڑے دلیر ہوتے تھے، اب یہ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آگ میں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث میں جس بچے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ کافر ہوں۔ یقیناً اس حدیث میں مذکورہ والا احادیث میں ایک اعتبار سے تناقض ہے کہ ایک طرف مشرکوں کے بچوں کو جنتی قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ان کا حشر کے میدان میں امتحان لیا جا رہا ہے۔ میں نے پاکستان کے ایک محقق عالم دین کے سامنے یہ اشکال پیش کی۔ انہوں نے کہا، جن احادیث سے مشرکوں کے بچوں کا جنتی ہونا ثابت ہو رہا ہے ان سے مراد وہ بچے ہیں جو حشر کے میدان میں ہونے والے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فوت شدہ نابالغ بچوں کے والدین پر رحمت کے سبب جنت۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن ابسہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کرو جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں کمی ہو نہ وہم۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، نمبر 1، اسلام میں جس کے 3 بچے پیدا ہوں اور وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو اللہ ایسے آدمی کو ان پر رحمت کرنے کے سبب جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، جو اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو گیا تو یہ عمل اس کے لیے روز قیامت نور ثابت ہوگا۔ نمبر 3، جس نے اللہ کے راستے میں کوئی تیر پھینکا، وہ دشمن کو لگا یا نہ لگا تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ نمبر 4، جس نے مسلمان غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ آزاد شدہ کے ہر ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو ہر ایک عضو کو آگ سے آزاد کر دے گا۔ نمبر 5، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کی کسی قسم سے ایک جوڑا خرچ کیا تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دے گا۔ شرح: جوڑے سے مراد 2 کی تعداد ہے، یعنی ایک جنس میں سے 2 چیزیں صدقہ کی جائیں، مثلاً 2 اونٹ، 2 گائیں اور 2 بکریاں وغیرہ، جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جسے امام نسائی اور امام احمد وغیرہ نے روایت کیا۔ جو اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو گیا کے معنی بالوں کے سفید ہو جانے کے ہیں، درج ذیل حدیث اسے سمجھنے میں مزید معاون ثابت ہوگی۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں یا اسلام میں بوڑھا ہو گیا، یعنی جس کے بال سفید ہو جائیں، تو یہ چیز اس کے لیے روز قیامت نور ہوگا۔ اس موقع پر ایک آدمی نے کہا، کئی لوگ تو اپنے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے اپنا نور اکھاڑتا رہے۔ نابالغ بچے فوت ہونے کی صورت میں والدین کو جنت کی خوشخبری۔ ہمیں سوید بن سعید اور محمد بن عبد الاعلیٰ نے حدیث بیان کی، دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں معتمر بن سلیمان تیمی نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے ابو السلیل سے اور انہوں نے ابو حسان سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی حدیث سنا سکتے ہیں جس سے آپ ہمیں ہمارے فوت ہونے والوں کے متعلق ہمارے دلوں کو تسلی دلا سکیں؟ ابو حسان نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں، ان میں سے کوئی اپنے باپ یا فرمایا اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑے سے پکڑ لے گا، یا کہا اس کے ہاتھ سے، جس طرح میں نے تمہارے اس کپڑے کو کنارے سے پکڑا ہوا ہے، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا، یا کہا نہیں رکے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں جریر نے طلق بن معاویہ نخعی ابو غیاث سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زرع بن عمرو بن جریر سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی تو اس نے کہا، اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیمار ہے اور میں اس کے بارے میں سخت خوف کا شکار ہوں۔ میں اپنے 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے مضبوط باڑ بنا لی ہے۔ 3 نابالغ بیٹوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے پر جنت کی خوشخبری۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں اور وہ اپنی اولاد کی وفات پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 نابالغ بیٹوں کے فوت ہونے پر جنت کی خوشخبری۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے 3 بیٹوں کے فوت ہو جانے پر ثواب کی توقع رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک عورت نے کہا، آیا 2 بیٹوں پر بھی یہی خوشخبری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹوں پر بھی۔ فوت شدہ نابالغ بچے کہیں گے کہ کیا ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں؟ حضرت حبیبہ یا ام حسیبہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بیٹھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، جس مسلمان جوڑے یعنی میاں بیوی کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، ان بچوں کو جنت کے دروازے پر لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے، کیا ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں؟ ان سے کہا جائے گا، ٹھیک ہے، تم اور تمہارے آبا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔ بس ان کافروں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی، آبا کو ان کی اولاد کی سفارش نفع دے گی۔ گھر میں بچے چڑیوں کی طرح چہچہاتے پھرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ماں باپ بلکہ دادا دادی، نانا نانی اور گھر کے دوسرے افراد کی آنکھوں کا بھی تارا ہوتے ہیں۔ گھر میں ہر نیا آنے والا بچہ سارے گھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتا ہے، لہذا اس کا دنیا سے اٹھ جانا گھر میں صف ماتم بچھا دیتا ہے۔ ان مراحل پر والدین کا صبر کرنا ایک مشکل امر ہے، لیکن امر ربی پر ثابت قدمی کے ساتھ صبر ان نابالغ فوت شدہ بچوں کی خواہش پر انہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن یہ پہلا صبر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ واویلا کر کے، سینہ کوبی کر کے پھر صبر کے مراحل کہ اب کیا ہو سکتا ہے، جانے والی چیز چلی گئی، بلکہ پہلے مرحلے پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہہ کر خاموش آنسو بہائے جا سکتے ہیں۔ اسلام میں بین کرنا، چیخ چیخ کر رونا، بال کھول کر رونا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ غم کی شدت سے آنسو نکل آئیں تو یہ صبر کے دائرے سے باہر نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کے انتقال پر خود شدت غم سے رو دیے تھے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حکم میں انسانی فطری تقاضوں کو مد نظر ضرور رکھا ہے۔ اصل بے اولاد کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مابین کس کو رقوب شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جس کی اولاد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی کو رقوب نہیں کہتے، بلکہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی اولاد میں سے کوئی بچہ آگے نہ بھیجا ہو۔ پھر فرمایا، تم کس کو زبردست پہلوان شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جسے کوئی آدمی پچھاڑ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص تو پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ رقوب وہ مرد یا عورت ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ اس کی اسناد کے ساتھ ہمیں خبر دی ہے عبدالرزاق نے، ان کو معمر نے، ان کو ابو زیب نے، ان کو سعید بن ابو سعیدہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا نافرمانی کے بارے میں کہ کیا پاتے ہو تم کتاب اللہ میں والدین کی نافرمانی کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا، نمبر 1، جب وہ قسم دیں تو ان کی قسم پوری نہ کرے۔ نمبر 2، وہ اس سے کچھ مانگیں تو انہیں نہ دے۔ نمبر 3، جب والد کوئی امانت دے تو اس میں خیانت کرے، یہی نافرمانی ہے۔ والدین کے نافرمان پر جنت میں داخلے پر پابندی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور مستقل شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا۔ دین اسلام کی بنیادیں 3 ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے کئی مواقع پر احسان کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، قرابت دار، ہمسائے، دور کے ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور اپنے مملوک غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسے نہیں تو پھر یہ تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مندرجہ بالا قرآنی آیات اور حدیث اس لیے بیان کی گئی ہے کہ لوگ احسان کے معنی و مفہوم اور مقام سے آگاہ ہوں۔ اب اگر احسان کو لے لیا جائے جو حدیث میں عبادت کی صورت میں بیان ہوا ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جتلا سکتے ہیں کہ ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ جتا کر ہم کیا فریاد کریں گے؟ کیونکہ ہمارا رب تو ہم پر صبح و شام احسانات کی بارش کر رہا ہے۔ سب سے پہلا احسان کہ ہمیں زندگی بخشی، مسلمان پیدا فرمایا، ساری زندگی ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہوا، بارش، سورج، چاند، رزق، پھل اور درخت، والدین، رشتے ناتے، خوبصورت دنیا۔ پھر احسان میں ذکر کیا گیا کہ والدین، رشتہ دار، یتیم و غرض ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح ہماری ذات سے جڑا ہوا ہے، اس پر احسان کرنے کا حکم ہے۔ تبھی فرمایا گیا کہ احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مستقل شراب نوش کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ربانی ہے، شراب، جوا، بت اور قسمت کے تیر سب پلید ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں، بس ان سے اجتناب کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، نچوڑنے میں مدد کرنے والے، اٹھانے والے جس کی طرف اٹھائی گئی ہے، اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت کی ہے۔ تمام اولادوں کو چاہیے کہ اللہ کی لعنت اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جو ہر قسم کے سود و زیاں سے پاک ہے۔ جو شخص اپنے والدین یا اپنے بیٹے سے برت کا اظہار کرے۔ انس جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ روز قیامت ان سے بات نہ کرے گا اور انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، ایک وہ شخص جو اپنے والدین سے برت کا اظہار کر دے، انہیں اپنا ماں باپ تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور ان سے منہ موڑے، اور دوسرا اپنی اولاد سے برت کا اظہار کرنے والا، اور تیسرا وہ جو اپنی محسن قوم کا احسان فراموش بن جائے اور ان سے برت کا اظہار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک مربوط اور منظم نظام بنایا ہوا ہے۔ اسی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہماری یہ دنیا بھی ہے، جس میں مرکزی کردار اشرف المخلوقات یعنی انسان کو قرار دیا گیا ہے، اور ان میں رشتے ناتوں کی مضبوط زنجیریں قائم کر کے قبیلوں، خاندانوں اور گھرانوں کی بنیادیں ڈالی گئی ہیں۔ کسی بھی گھرانے کے سربراہ بچوں کے والدین ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح مختلف مدارس سے گزر کر اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ ایک 10-12 سال کا بچہ بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ایسے کون سے حالات ہوتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں سے اس درجے عاجز آ جائیں کہ ان سے برت کا اظہار کر دیں؟ اپنی ہی اولاد سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار یا آہ کرنے کا تصور والدین کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی تاکید کے ساتھ قرآن مجید میں کئی بار والدین سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور یقیناً اس طرح اللہ نے والدین کے مقام و مرتبے کو بہت بلند کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ہی اولاد سے برت کے اظہار کو
ناپسندیدگی کا درجہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ ایسے والدین سے بات کریں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی ناخلف اولادوں کے والدین ان کی تربیت میں یقیناً ایسا سقم چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے ہو کر والدین کو عاجز کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اس سلسلے میں کیونکہ قصور والدین کا بھی ہے، لہٰذا اس سے برت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کی اصلاح پر توجہ دی جائے۔ ایسی احسان فراموش اولاد جو ماں باپ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اس کے بارے میں سخت عذاب کے معاملات ہی رکھے جائیں گے۔ یہ ناشکری اور نافرمانی کی انتہا ہے کہ کوئی اولاد اپنے والدین سے برت کا اظہار کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے مقرر کردہ دائروں سے باہر نکلے۔ یہ حقوق و فرائض کی متعین کردہ حدیں ہی زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ فراہم کرتی ہیں، اور یہی آداب زندگی کی اساس ہیں، اور اسلام عام زندگی میں قدم قدم پر قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہت بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی، آگاہ رہو، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اسے دہراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا، آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا، یا آپ سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا، جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہیں۔ شرک، قتل نفس اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں قرآن آیات یا احادیث کے ساتھ دوسرے موضوعات کو بھی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو بیان کرنا کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن کسی بھی کتاب یا موضوع کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے دل کا گداز ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہدایت کا رستہ بھی ملتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کی توجہ بھی۔ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ زاہد نے، ان کو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے، ان کو عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے، ان کو ابراہیم بن خشیم نے، عراق بن مالک نے، ان کو ان کے والد نے، ان کو ان کے دادا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 اشخاص ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ حق پر ہے کہ وہ ان کو نہ تو جنت میں داخل کرے گا اور نہ ہی ان کو اس کی نعمتیں چکھائے گا، دائمی اور عادی شرابی، سود خور، یتیم کا مال کھانے والا ناحق طریقے پر، والدین کا نافرمان۔ اس شخص کی ذلت جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا تو ان کے ذریعے سے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ابو عوانہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا۔ پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا
تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے نے پایا، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ ہر شخص کی آرزو رہتی ہے کہ وہ جنت میں جگہ پائے، لیکن اتنا آسان اور سیدھا راستہ جو والدین کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے، اس پر عمل کرنے کو کتنی اولادیں تیار رہتی ہیں۔ ماں باپ کبھی بھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، بڑھاپے کے باوجود ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اولاد پر بوجھ نہ بنے۔ جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں تب وہ اولاد سے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھیں، اپنی دن بھر کی مصروفیات کا تذکرہ کریں، حالات حاضرہ پر گفتگو کریں، ان کا دل بہلانے کی کوشش کریں۔ خاندان میں جن لوگوں سے ان کے بہت اچھے مراسم ہیں ان سے ملاقات کا بندوبست کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ چھوٹے تھے، اپنی بات کا مفہوم تک بتانے سے قاصر تھے، تب یہی والدین ایک بے زبان بچے کی زبان سمجھتے تھے۔ اب ان کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی جتنے بہترین طریقے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اتنے ہی اچھے طریقے سے قبول فرمائیں گے۔ والدین پر لعنت کرنے والا ملعون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مخصوص کیا ہو اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کو مخصوص نہ کیا ہو، سوائے اس چیز کے جو میری تلوار کی نیام میں ہے۔ پھر تلوار کی نیام سے ایک توشہ نکالا جس میں یہ لکھا تھا کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو زمین کی نشانی چرائے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو کسی ایسے شخص کو ٹھکانہ دے جس نے دین اسلام میں عمل یا عقیدے کے اعتبار سے کوئی چیز نکالی ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 افراد پر لعنت کی گئی ہے۔ پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے، جس طرح بتوں یا پیروں فقیروں کے نام پر لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی گئی جو زمین کی نشانیوں کو مٹاتے ہیں۔ عمومی طور پر کھیت کھلیانوں میں ایک شخص کے کھیت کے ساتھ دوسرے ملے ہوئے کھیت پر نشانی لگی ہوتی ہے کہ یہاں سے کسی دوسرے کا کھیت شروع ہو گیا، لیکن بے ایمان اور بے ضمیر لوگ ان نشانیوں کو خاطر میں لائے بغیر دوسرے کے کھیت کی زمین بھی ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، یا گھروں کے پلاٹوں پر لگائے گئے نشان کے باوجود ان کی زمین کا کچھ حصہ ہی صحیح مگر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ جو شخص اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کا نہ ہوا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ چوتھا شخص وہ ہے جو کسی ایسے شخص کو پناہ فراہم کرے جس نے دین میں کوئی اختراع کی ہو، یعنی بدعت کی ہو، کیونکہ بدعت صریح گمراہی ہے اور بدعت کو فروغ دینے والا اسلامی احکامات میں اپنے من چاہے عقائد شامل کر کے اسلامی شعائر کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عام آدمی کو بدعت و ضلالت کے گمراہ کن رستے پر چلا کر اصل دین سے اس کی توجہ ہٹانے کا ارتکاب کرتا ہے۔ والدین کے دوستوں کی حق تلفی کرنے کی سزا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کے دوستوں کا خیال رکھو، ان سے قطع تعلق نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا نور سلب کر لیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کعب الاحبار سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی یعنی تورات، اس میں لکھا ہے والد کے دوستوں کا خیال رکھنا، ان سے قطع تعلق نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا نور سلب کر لیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ معاشرتی آداب کو کس خوبصورتی سے زندہ رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ والد کے وہ دوست جنہوں نے آپ کو گودوں میں کھلایا ہے، جن کی آپ کے والد سے قربت رہی ہے، محبتوں کے رشتے میں بندھے رہے، دکھ سکھ میں آپ کے والد کے غمخوار رہے، ان کا خیال رکھنا بھی اولاد کا فرض بنتا ہے۔ صرف رحمی رشتوں کے بارے میں ہی قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حسن سلوک کی سخت تاکید نہیں کی گئی،
بلکہ والد کے دوستوں کی حق تلفی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ان کا وقتاً فوقتاً حال چال پوچھنا، گاہے بگاہے انہیں اپنے گھر مدعو کرنا، ان کی ضروریات کے بارے میں باتوں باتوں میں آگاہی رکھنا اور ممکنہ حد تک ان کی خاموشی سے مدد کرنا ان کے دل کی ڈھارس کا سبب بنے گا۔ وہ اپنے رفیق و ہمدم دوست کی اولادوں کو دل کے نزدیک محسوس کرتے ہوں گے، لہذا کسی بھی دوست کے بچے کا یہ سلوک ان کی اپنائیت کو اور گہرا کر دے گا۔ یہاں ایک خاص بات کہی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا نور سلب کر لیں گے۔ کون سا نور سلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مومن کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہوتا ہے، اس کے دل میں اندھیرا نہیں اجالا ہوتا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ نماز میں وہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا بھی اس کے معمولات میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا نور۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں، چنانچہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر وہ جو ہم نے نازل کیا۔ تفسیر احسن البیان میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے، جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی آیات کا نور ہمارے دل میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہاں نور سلب کرنے سے غالباً یہی مراد لی گئی ہے کہ اگر اولاد نے والد کے دوستوں کا خیال نہیں رکھا، ان کی خبرگیری نہیں کی، ان سے قطع تعلق کیا، تو ان کا نور اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے۔ اتنی کھلی احادیث موجود ہیں۔ اولادوں کو نہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے، بلکہ صلہ رحمی کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ والدین کے دوستوں کے بارے میں بھی ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور اتنی سخت کہ ان کا نور سلب کر لیا جائے گا۔ کون ایمان والا چاہے گا کہ اس کے دل سے قرآن مجید کا نور نکل جائے؟ کیا حرج ہے کہ ہم ان تمام بزرگوں سے کبھی کبھار ٹیلی فون پر ان کی خیریت معلوم کر لیا کریں، بیمار ہوں تو ان کی مزاج پرسی کرائیں، کسی پریشانی میں گھرے ہوں تو ان کی مشکل کے حل کے لیے کوشش کریں۔ بہت آسان سودا ہے یہ جنت کے حصول کا، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ آسمانی کتاب توریت میں بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آگ نہ بجھے گی والدین کے نافرمان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نہ آگ بجھے گی اور نہ اس کے عذاب میں تخفیف اور نرمی ہوگی۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کسی شخص کو کھینچ کر بادشاہ کے دربار میں لے جائے جبکہ اس کا کوئی جرم نہ ہو اور وہ اس کو قتل کر دے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ والدین کو غمگین کرنا بھی نافرمانی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین کو غمگین کیا اس نے نافرمانی کی۔ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کسی کے والد کو گالی دے گا تو وہ اس کے والد کو برا بھلا کہے گا، اور اگر وہ کسی کی ماں کو برا بھلا کہے گا تو وہ اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا کہ وہ پلٹ کر آپ کے والدین کو برا بھلا کہے یا گالی دے، اخلاقاً بھی ایک برا فعل ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان آپس کے معاملات الجھ رہے ہوں تو اس میں ماں باپ کو درمیان میں لانا درست نہیں۔ اسلام ہمیں قدم قدم پر چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شمار جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹی کے سسرال والے ہوں یا بیٹے کے، وہ گھر بیٹھے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بیٹے یا بیٹی کا دل برا کرنے کے لیے سسرال والوں کو یا ماں باپ کو گالیوں کا ہدف بنائے رکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر بیٹی تو سسرال والوں کے آگے کس طرح بول سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہو کا زبان درازی کرنا ہر اعتبار سے ایک ناگوار فعل ہے، لیکن اگر بیٹے کے ماں باپ بغیر کسی قصور کے گالیوں اور برے بھلے سلوک سے ہمکنار ہوں
اور وہ اس معاملے میں ماں باپ کی جانب سے خاموش رہے کہ یہ میرا معاملہ نہیں بلکہ والدین کا معاملہ ہے، تو اسے بھی والدین کو گالی دینے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اولاد کو جہاں مخاطب کیا گیا ہے اس میں عمومی طور پر بیٹوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ بیٹیاں تو پرائے دھن ہوتی ہیں، انہیں بیاہ کر کسی اور کے گھر جانا ہوتا ہے، لیکن بیٹے والدین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور بااختیار بھی۔ اس سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے اپنے اپنے والد صاحبان کی ناگواری اور بیزاری کے سبب اپنی پسندیدہ بیویوں کو طلاق دی۔ اپنی اولاد کا بسا بسایا گھر اجاڑنے کو کوئی بھی والدین پسند نہیں کریں گے، تا وقت یہ کہ اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہو۔ بہرحال اولاد کو ہر حال میں والدین کی خوشی کو مقدم رکھنا چاہیے اور اپنے کسی عمل سے انہیں نظر انداز کر کے ان کا اور اپنا معاملہ الگ الگ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، نہ دل میں اس طرح کے خیالات کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کے والدین کی عزت نہیں کرتا تو اس کی یا تو غلط فہمی دور کی جائے یا اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ایک شخص آپ کے والدین کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ سنی انسنی کر کے اس سے خوشگوار تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ صریحاً گمراہی کا راستہ ہے اور یہی بات حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی ہے۔ والدین کو قتل کرنے والے پر عذاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا ہو، اور مصور کو اور اس عالم کو بھی سب سے زیادہ عذاب ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والے انسان یعنی نبی کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء لوگوں کو گمراہی سے نکال کر توحید کے معنی و مفہوم کو بیان کر کے عبادت خالص اللہ کے لیے وقف کرنے کے پیغام میں مصروف تھے۔ وہ پیار و محبت اور امن و سلامتی کا درس دیتے تھے۔ پاکیزہ اخلاق و کردار کے حامل اللہ کے پیارے بندوں کو قتل کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے بے پناہ عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اور پھر انبیاء علیہ السلام نرم خو انسان دوست تھے، غصہ، ضد اور دوسری عام انسانوں کی جذباتی باتوں سے کوسوں دور۔ اب کوئی شخص انہیں اگر اس مقام پر لے آئے کہ وہ اس کا قتل کر دیں تو تصور کریں کہ اس نے کس انتہا پر جا کر انہیں عاجز کیا ہوگا کہ وہ کسی شخص کا قتل کر دیں۔ کسی نبی کے ہاتھوں کو اپنے لہو سے داغدار کرنے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب و عطاب کا یقیناً مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ آج کل آئے دن یہ خبریں سننے اور پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں کہ کسی لعنتی اولاد نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ روپے پیسے کی حوث انسانوں پر اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں خصوصاً محبت کرنے والے، پالنے پوسنے، پیدا کرنے والے والدین کی جان لینے سے بھی نہیں چوکتے۔ مصور کے بارے میں یہاں میں ایک حدیث لکھنا چاہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہی ہوگی، اور 2 کان ہوں گے جن سے وہ سن رہی ہوگی، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی۔ وہ کہے گی، مجھے 3 قسم کے لوگوں پر عذاب مسلط کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہر وہ آدمی جو دنیا میں سرکش اور ہٹ دھرم تھا۔ نمبر 2، ہر وہ آدمی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو لائق عبادت سمجھتا تھا۔ نمبر 3، ہر وہ آدمی جو دنیا میں جانداروں کی تصاویر بناتا تھا۔ اور چوتھے درجے پر عذاب میں وہ عالم ہوگا جو لوگوں کو تو اپنے پند و نصائی سے نوازتا تھا لیکن خود ان باتوں پر عمل نہ کرتا ہو۔ آج ہمارے ہر چہار جانب زیادہ تر علماء سو ہی موجود ہیں جو عوام کو اپنے علم کے زور پر اور اپنے زور خطابت سے مسحور کر کے دنیاوی عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ایسے علماء روز قیامت سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ والدین کو مارنے والا پہلے پہل جہنم میں داخل ہوگا۔ ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے اور ابو عبداللہ حسین بن عمر بن برہان غزال نے اور ابو الحسین بن فضل قطان نے اور ابو محمد بن عبدالجبار کنکری نے، ان کو اسماعیل بن محمد صفار نے، ان کو حسن بن عرفہ نے، ان کو علی بن ثابت جزری نے، ان کو مسلمہ بن جعفر نے، ان کو حسان بن محمد نے، ان کو انس بن مالک نے، ان کو
انس بن مالک نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور انہیں اہل عالم کے ساتھ جمع نہیں کرے گا اور انہیں پہلے پہل جہنم میں داخل کرے گا۔ ہاں مگر یہ کہ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ جو شخص توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ جمع کرنے والا یعنی مشت زنی کرنے والا، اور فاعل مفعول یعنی غیر جنسی فعل کرنے اور کرانے والا، دائمی اور عادی شرابی، اپنے والدین کو مارنے والا یہاں تک کہ وہ فریاد کرنے لگیں، اور اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا یہاں تک کہ وہ لعنت کرنے لگیں، اور اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا۔